ان الحمد كله لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگان محترم، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے ایسا موقع فراہم فرمایا کہ ہم دین کی باتوں کے بارے میں ہدایت کے متعلق کچھ سن سکیں اور سوچ سکیں، کچھ فکر کر کے فیصلہ کریں کہ ایک انسان کے لیے اللہ سے جڑنا، اللہ کے گھر سے جڑنا، اللہ کی کتاب سے جڑنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ یقین مانیے سیدھا راستہ کیا چیز ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کی، اندازہ لگائیے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، ہر نماز میں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، کتنی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کی تو اتنی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو ہر حال میں ضرورت ہے۔ کھانا کھانے کے لیے پلیٹ نہ ہو، پانی پینے کے لیے کٹورے اور گلاس نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، لیکن ہدایت ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ کھانے سے زیادہ، کپڑے سے زیادہ، مکان سے بھی زیادہ، ہر کاروبار سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جو چیز جتنی ہی ضرورت ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنے ہی عام کر رکھا ہے۔ مثلا ہوا کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو ہوا کو عام کر رکھا ہے، ہر غریب، ہر امیر، ہر فقیر اس کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی پانی کی ضرورت ہر کسی کو ہے تو پانی کو بھی اللہ رب العزت عام کر رکھے ہیں، ہر کسی کو آسانی سے پانی مل جاتا ہے۔ سونا، چاندی، جواہرات، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہ چلے۔ جس کے پاس ہے اس کا بھی کام چلتا ہے، جس کے پاس نہیں اس کا بھی کام چلتا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ آدمیوں کو ایک شبہہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم پر ہدایت کی محنت اور ہدایت کی دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اندازہ لگائیے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نماز کے بعد بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں ہدایت کا سوالی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز انسان جب حاصل کرنا چاہے تو بھی مجاہدے کی ضرورت، محنت کی ضرورت، اور اس کو اگر بچا کر کے رکھنا چاہے محفوظ تو اس کی بھی ایک محنت ہے۔ تو ہم کو ہدایت مل گئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کو بچانے کے لیے بھی ایک محنت ہے، ایک دعا ہے، تاکہ یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ اسلام ہماری زندگی سے نکل نہ جائے۔ مسلسل ایک محنت ہے۔ گھر کو اگر باقی رکھنا ہے تو اس کی نگرانی کرتے رہیے، اس کی صفائی رکھتے رہیے۔ کپڑے کو اگر باقی رکھنا ہے تو اس کی نگرانی کریے، کوئی بھی چیز ہو۔ ایسے ہی ایمان جیسی عظیم الشان نعمت، یہ بغیر نگرانی کے بچ نہیں سکتا، ایمان بھی نکل جاتا ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو میرے دوستو اس کی بہت ضرورت ہے،
اور رہا مسئلہ یہ سوال کہ کیا ہم ہدایت یافتہ ہیں، پھر ہدایت کی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ بعض مرتبہ اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر بہت لوگوں کو تو صرف دھوکہ لگا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کی زندگی جب دیکھیں گے، ان کا معاشرہ جب دیکھیں گے، ان کے معاملات جب دیکھیں گے، تو اخلاق دیکھیں گے اور ان کا رہن سہن صبح و شام سفر حضر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اسلام سے بہت دوری ہے اور ایمانیات کے تقاضے سے بہت دور ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ انسان تھکا مادہ جب تھک جاتا ہے تو اس کے جسم میں حرارت آ جاتی ہے، تھکاوٹ کے آثار سے وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے بخار ہے، لیکن اس کا دھوکہ کب کھلتا ہے؟ جب یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے، چیک کیجئے، آلات سے چیک کیجئے، تھرمامیٹر لگائیے، بخار ہے؟ پتہ چلتا کہ بخار نہیں ہے بلکہ یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ذرا سا حرارت ہو گئی ہے، جس سے آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہلکی سی دوا لے لیجئے، تھکان دور ہو جائے گی، آپ کو آرام مل جائے گا۔ ایسے ہی ہمیں بعض لوگوں کو ہدایت کا بخار چڑھا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کیا چیز ہے میرے دوستو؟ ہدایت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، الہدایت نور یقذف اللہ فی قلب امرئ من شاء۔ ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک روشنی ہے، ہدایت ایک اجالا ہے جس کے دل میں اللہ چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس روشنی کی برکت سے حق اور باطل نظر آنے لگتے ہیں، حلال حرام کا پتہ چل جاتا ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ حرام کو چھوڑ کر کے حلال کو اختیار کرتا ہے، حق کو اختیار کرتا ہے، باطل کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر کے ایک سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدعات خرافات کو چھوڑ کر کے، رسم و رواج کو چھوڑ کر کے سنت اور مستحب کو اختیار کرتا ہے، اور اسی پر تن من دھن اور جی جان سے لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب اور اللہ کے مقرب بندے کس طرح سے حاصل ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر ہدایت اوروں کے ہاتھ میں ہوتی تو مجھ کالوں کو ہدایت کون دیتا؟ ہمارا نمبر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ ہدایت لینے کا ضابطہ خود اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ جو ہدایت لینے کی کوشش کرے گا، ہدایت کے لیے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ ایک بالش اگر بندہ بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک باں بڑھتے ہیں، چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ تو یہ لینے کی ترتیب ہے کہ ہم ذرا سا حرکت میں آئیں، ہم ذرا آگے بڑھیں، اور ہم سوچیں کہ ہدایت ویسے ہی مل جائے، بارش کی طرح بارش ہو اور پانی ہم روک لیں۔ ترتیب یہ نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ اپنے کو تھکاتے ہیں اللہ کے خاطر، جو مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ لنہدینہم، ہم ضرور بے ضرور ان کو ہدایت دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اسی طریقے سے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہدایت کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ نور ہے، اس نور میں انسان چلے، اس کو ہدایت مل گئی، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، آدھار کارڈ بنا لیا ہے، لیکن اس کی زندگی قرآن سے دور ہے، اس کی زندگی سنت سے دور ہے، اس کی زندگی شریعت سے دور ہے، اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے دور ہے، تو کیسا مسلمان ہے اور کیسی یہ ترجمانی ہے؟ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستو ہم ہدایت کو حاصل کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ایمان اور عقائد کے سلسلے میں پہلے آپ نے سنا جانا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایسے ہی جس طریقے سے روزی اللہ رب العزت دیتے ہیں، کسی کی ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ ہی پوری کرتے ہیں، ہدایت بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہیتے پیغمبر ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، آپ کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ صاف اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد
آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رہبر ہیں، راستہ دکھائیے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، آپ کا کام چوکھٹ پہ لانا ہے، آپ کا کام مسجد میں لانا ہے، لیکن ہدایت تو اللہ ہی دیں گے۔ ایسی ہی ساری ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ جیسے ہم کپڑے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کپڑا دے دیتے ہیں، ہم کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ پانی پلا دیتے ہیں، جبکہ اس پر وعدہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسے پر محنت کرے پیسہ مل جائے، مکان پر محنت کرے مکان مل جائے، بچوں پر محنت کرے بچہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حکومت پر محنت کرے حکومت مل جائے، کرسی مل جائے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے جو کوئی انسان ہدایت پر محنت کرے گا اس کو ضرور اللہ ہدایت دیں گے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو بچہ نہ ہو اور زمین ہو غلہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ زمین ہے غلہ نہیں ہے، علاج ہے صحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے کوئی ہدایت پر دین کی محنت کرے گا اللہ اس کو دین سے محروم کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آخری چیز یہ ہے کہ اسلام ایسا وسیع مذہب ہے جو کوالٹی اور خوبیوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھاتا ہے، ہر ایک کو پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک غیر مسلم نو مسلم جو مسلمان بنتا ہے، یہی آپ کے گورکھپور شہر کی بات ہے، ایک شخص ایک نوجوان مسلمان بنتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بن گئے؟ تو کہا کہ جانے دیجئے بات کاٹ رہا ہے۔ نہیں بھائی، کوئی اچھا لگا ہوگا، کوئی اسلام کی بات اچھی لگی ہوگی جب آپ مسلمان ہوئے۔ فرمایا ہاں، وہ ایک چیز ہے، چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں اپنے ماں کو بے پردہ دیکھتا تھا تو بہت افسوس ہوتا تھا، میری ماں کا پیٹ کھلا ہوا رہتا تھا، یعنی جیسے بلاؤز پہنتی ہے تو پیٹ دکھتا تو عجیب سے لگتا ہے کہ ماں ہے اور پیٹ نظر آ رہا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور بھی بہت سی عورتیں جو ایسی رہتی تھیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور اسلام میں جب دیکھا گیا تو وہاں پردے کا بہت معقول نظام ہے، بڑی تہذیب ہے۔ ایک چیز تو مجھے اسلام کی یہ پسند آئی۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہمیں یہ پسند آئے کہ اسلام کوالٹی کی ترجیح دیتا ہے، خوبیوں کو پسند کرتا ہے، وہ خوبی کسی کے اندر ہو اس کو اسلام آگے بڑھا دیتا ہے۔ قومیت نہیں دیکھتا ہے، اسلام میں عصبیت نہیں ہے، قوم پرستی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہا کہ برہمن کا جو کوالٹی ہے، ٹھاکر کی جو کوالٹی ہے وہ دھوبی اور یادو کی نہیں ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ اور اسلام مذہب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی سید ہو، کوئی خان ہو، کوئی پٹھان ہو، اگر امامت کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو مصلی پر کھڑا کر دیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کالا ہے یا گورا ہے یا یہ دھوبی ہے یا یہ پٹھان ہے یا انصاری ہے یا جلاہا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کوالٹی کو دیکھتا ہے، اس کو جو بھی حاصل کر لے اس کو آگے اسلام پڑھا دیتا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، اللہ کے ہاں وہی قریب ہوگا۔ سب اسی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبیوں کی بنیاد پر اللہ عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیز یہ مجھے بہت اچھا لگا اسلام کے اندر کہ کوالٹی کو دیکھتا ہے اسلام۔ یہ نہیں دیکھتا کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون شہری ہے، کون دیہاتی ہے، کون ٹھاکر ہے، کون برہمن ہے، کون عیسائی ہے، بلکہ جو بھی ان خوبیوں کو حاصل کر لے گا اللہ اس کو عزت دے دیں گے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ بہرحال میرے دوستو، ہدایت بھی ملے گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ سے کسی نے کہا، حضرت یوں تو آپ تقریر کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، پھر آپ چلے اور 4 مہینے کی تشکیل کیوں مانتے ہیں تبلیغ والوں سے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، اور تمام انبیاء کا یہی نعرہ، تمام انبیاء اور اولیاء اللہ والے اور علماء کرام کی یہی دعوت اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے لینے کے لیے کچھ ذریعہ ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خطبہ ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دیں گے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کریں گے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن ہدایت لینے کے ضابطے اللہ نے خود بنایا ہے کہ جو ہدایت کے لیے آگے بڑھے گا، طلب ہوگا، فکر ہوگی، اللہ اس کے لیے دروازے کھولتے جائیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے خوب ہم کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر یہ باتیں پوری کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موقع بموقع، گاہے بگاہے پھر آگے بات ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرما دے اور صحیح ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔